الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا ہمارا جو ذکر کا گوشہ، اس کے اندر ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 اس کی تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، پتھروں کی مانند، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پھر رب کائنات نے پتھروں کی مثال دی کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جب وہ پھٹ پڑتے ہیں تو ان سے نہریں نکل پڑتی ہیں، پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور جب وہ پھٹ پڑتے ہیں تو اس سے پانی نکل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت میں گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے، مَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس آیہ کریمہ کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ چند طرح کا ہے۔ پہلا تعلق گزشتہ واقعات سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل سے پہلے کبھی گناہ وہ کرتے تھے، کبھی جو نا عہد شکنی کرتے تھے، کبھی جو نا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے تھے، کبھی ان کی مخالفت کرتے تھے۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ ان کے دلوں میں قدرے نرمی اور نصیحت قبول کرنے کی کچھ قابلیت تھی۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ ان واقعات پاک کے بعد ان کے دلوں میں وہ جو نرمی تھی وہ جاتی رہی اور ان کے دل جو پتھر ہو گئے۔ اور دوسرا تعلق اس سے پہلے اسرائیلیوں پہ بے دیر پہ مصیبتیں اور بلاؤں کا آنے کا ذکر تھا اور خیال تھا کہ شاید ان کے دل بہت نرم ہو گئے ہوں گے ان مصیبتوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے۔ اور مصیبتیں جو ہے نا دلوں کو وہ نرم کر دیتی ہیں، تو اب اس خیال کو جو نا دور کیا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کے دل تو ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود سخت ہو گئے۔ اب یہاں پر ارشاد فرمایا تفسیری طور پر کہ ثم قست قلوبکم، ثم جو ہے تراخی رتبہ کے لیے ہے، تراخی کے لیے، تاخیر کے لیے، کہ اللہ رب العالمین نے اس قدر واقعات کے بعد بھی اللہ پاک نے اس کے اندر ذکر فرمایا کہ اتنے واقعات جو گزر گئے پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یعنی کہ ست قسوہ اور قساوت سے بنا ہے، جس کا معنی ہے سختی، دل کی سختی۔ یعنی کہ اس میں واعظ و نصیحت، دل کی سختی ایسی ہے کہ جس کے اندر واعظ و نصیحت جو نا وہ اثر نہیں کر رہا۔ اور بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اتنے واقعات سن کر بھی تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان نہیں لے کے آ رہے، اتنے تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ پچھلے واقعات کے اندر جو پچھلے مختلف جو واقعات گزرے، گائے کا واقعہ گزرا، پچھلے جو واقعات گزرے کہ ان کے سر بنانے کا واقعہ، تو پھر بھی ان کے دل نرم پڑ جانے چاہیے تھے، دل نرم پڑ جانے چاہیے تھے، مگر ان کے دل نرم نہیں پڑے، دل نرم نہیں پڑے۔ اب تین چیزیں ہیں جو دل میں سختی پیدا کرتی ہیں، تین چیزیں۔ ایک تو جو نعمتوں کا زیادہ مل جانا، عیش و عشرت کا زیادہ مل جانا، یہ دل کو سخت کر دیتا ہے کہ بندہ اللہ کے
سے دور ہو جاتا ہے، اس کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے. اور دوسرا، دنیا میں زیادہ مشغولیت کی وجہ سے، دنیا میں زیادہ مشغولیت کی وجہ سے جو نا دل جو نا وہ سخت ہوتا ہے. اسی لیے رب کائنات نے دن میں 5 نمازیں دی، فرض نماز 5 دی، تاکہ سارا دن کے اندر انسان دنیا داری کے اندر ہی نہ پڑا رہے، ان اوقات کے اندر سے اپنا لمحات نکال کے رب کائنات کا ذکر بھی کرے، ذکر بھی کرے. تو جو دوسرا، اس لیے فرمایا کہ دنیا سے، جو دنیا کے اندر ہی نہ تم زیادہ مصروف رہو، بلکہ دن بھر میں کچھ اوقات میں اپنے رب کو بھی یاد کرو تاکہ دل نرم رہے، دل نرم رہے. اور تیسرا کہ اللہ والوں کی عداوت. پہلی جو 2 چیزیں دل کی سختی کا باعث بنی، دل کی جو نا سختی کا باعث بنی، یہ اتنی تیزی سے اثر نہیں کرتی دل کے اوپر، مگر یہ جو تیسری چیز ہے کہ اللہ والوں کی عداوت، یہ منٹ اور سیکنڈوں میں اثر کرتی. اللہ والوں کی عداوت، اہل اللہ کی عداوت. دیکھو شیطان جو ہے وہ صدیوں کا عابد تھا، صدیوں سے عبادت کر رہا تھا، مگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کر کے 2 منٹ میں اس کا دل ایسا سخت ہوا کہ وہ سختی آئی تک رہی. تو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ اہل اللہ کی کے ساتھ جو نہ محبت کرنا، نہ کہ ان کے ساتھ عداوت رکھنا. اگر محبت کرو گے تو دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، اور اگر اہل اللہ کے ساتھ، انبیاء اہل اللہ، ان کے ساتھ اگر تم عداوت رکھو گے تو دل کے اندر قسوت یعنی سختی آ جائے گی تمہارے دلوں کے اندر. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ یعنی یہ دل سختی میں پتھر کی مثل ہو گئے. اللہ پاک نے پتھر کی مثل کہا، لوہے اور فولاد کی طرح نہیں کہا اللہ پاک نے، کیونکہ لوہا وہ آگ سے پگھل جاتا ہے، معجزات سے پگھل جاتا ہے. دیکھیں آگ کے اندر لوہے کو ڈالا جائے تو لوہا پگھلتا ہے، اور معجزات سے، جیسے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے لوہا پگھلتا تھا، تو یہ معجزات سے لوہا پگھلتا ہے، مگر پتھر جو ہے نا وہ پگھلتے نہیں. اور پتھر کو آگ بھی نہیں پگھلا سکتی، آگ بھی نہیں پگھلا سکتی. اسی طرح تمہارے دل جو نا اللہ پاک نے فرمایا کہ خوف اور احبت کی آگ سے بھی نرم نہیں پڑ رہے. اللہ پاک نے اس کے اندر کہا کہ خوف اور جو نا اس کی وجہ سے بھی، ہیبت کی وجہ سے بھی تمہارے دل نرم نہیں پڑ رہے. او وہ شد قسوہ، او وہ شد، اللہ پاک نے یہاں فرمایا وہ شد قسوہ. او یا بمانا واو ہے، جیسے الا لبعولتہن او آبائہن. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کے اندر ذکر فرمایا کہ بمانے اباہت کے لیے ہے، یا اباہت کے لیے، یعنی پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے. اللہ پاک نے او یعنی کہ بمانا واو اس کے اندر جو نہ لا کے کہ پتھروں کی سختی کا ذکر کیا، کہ پتھروں میں بھی ایسے ہیں کہ جو بہت سخت ہیں، یعنی کہ کساوت اور سختی زیادہ اس کے اندر بیان فرمائی گئی اس کے اندر. اور سختی کا اس کے اندر مراد ہے، اور فرمایا فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پھر پتھروں کی جو نا سختی کا اس کا ایسا ذکر فرمایا کہ پتھر زیادہ سخت ہونے میں، پتھر کی مثال ایسے دی کہ خوف الہی سے یہ ایسے ہیں کہ پتھروں میں کچھ ایسی مثالیں کہ ہر پتھر ایک جیسا نہیں ہے. کچھ خوف الہی کے اندر جو پھٹ پڑتے ہیں خوف الہی سے، اور ان سے لما یتفجر منہ الانہار، کہ ان سے نہریں بہہ پڑتی ہیں. آپ نے پتھروں کو دیکھا ہے کہ وہ خشیت الہی میں پھٹتے ہیں تو ان سے جو آبشاریں نکل رہی ہیں، یہ اللہ کی خشیت میں رو رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بھی پھٹ پڑتے ہیں اور رو پڑتے ہیں میری خشیت میں، اور ان سے نہریں جاری ہو جاتی. روتے اتنا ہے کہ نہریں جاری ہو جاتی. انہار یعنی نہر کی جمع ہے، جس کا لغوی معنی ہے کہ کھودنا. اصطلاح میں وسیع گار کو نہر کہتے ہیں جس میں سے پانی نکلتا ہے. یعنی پتھر وہ جو خوب پھٹ پڑتے ہیں، اور ان کی شگافوں سے بہت پانی نکلتا ہے، جس سے نہریں اور دریا جاری ہو جاتے ہیں. اللہ پاک نے کتنی باریکی کے الفاظ اس کے اندر استعمال فرمائے. اور پھر آگے فرمایا کہ جو نا، اور یہ پھٹ تو پڑتے ہیں اور نہریں پھر اس کے اندر سے جاری ہو جاتی ہیں، اور ان سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر تھا کہ جس پر آپ سا مارتے تھے سے پانی کے چشمے نکل آتے تھے،
اور لوگ نفع حاصل کر رہے تھے، نفع حاصل کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو نا جن سے لوگ نفع حاصل کر لیں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے پھر اگلی فرمائی لما یشقق فیخرج منہ الماء، جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے ان کے اندر سے۔ اور یہ دوسری صورت اس کے اندر فرمائی، دوسری صورت مانی کہ آہستہ آہستہ پانی نکلتا ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ پتھر تھا، جب اس کے اوپر چھڑی ماری جاتی تھی تو اس کے اندر سے پہلے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا تھا، پھر پانی تیز ہوتا تھا، تو پھر تھوڑا تھوڑا پانی نکل جاتا ہے۔ ان منہا لما یہبط من خشیت اللہ، اور کچھ ایسے ہیں پتھر کہ جو خشیت الہی میں، یعنی کہ پتھروں کی اقسام بیان کی جا رہی ہے نا، کہ کچھ کے اندر سے جو نہریں نکل پڑتی ہیں، کچھ کے اندر سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے، اور کچھ جو ہے خشیت الہی میں گر پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پتھروں کے اندر سے، پہاڑوں کے اوپر سے تودے گرتے، تودے گرتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کی خشیت کے اندر سے گر پڑتے ہیں، خشیت الہی میں گر پڑتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے اس کے اندر پتھروں کی مثال اس طرح دی کہ دیکھیں کہ عجائبات قدرت کو دیکھیں کہ ان کے دل سخت اتنے ہو گئے کہ گناہ کرتے کرتے بنی اسرائیل کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھروں کی سی سختی آ گئی ان کے اندر، کہ جس پہ اوپر آگ اور جو نا میخے وغیرہ رگڑنے سے بھی ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا، واضح و نصیحت بھی ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچانا بھی ان کے اوپر جو اثر نہیں کر رہا۔ اور پھر ان کے اوپر کوہ طور کو لا کے کھڑا کیا گیا، پھر بھی اثر نہیں ان کے دلوں کے اوپر ہو رہا، سجدے کرتے ہیں مگر تمہارے دلوں کی سختی کا عالم یہ ہے کہ تم نبی آخر زمان، اب ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو مدینہ کے پاک ہے، جو گرد و نواح میں یہود رہتے تھے، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، تمہارے بڑوں کے دل ایسے سخت تھے، اور اب تمہارے دل بھی ایسے سخت ہو گئے کہ نبی آخر الزمان کا تم آواز سن کر کہہ کے لگاتے ہو اور ان کا مذاق اڑاتے ہو، تم مذاق اڑاتے ہو۔ تو رب کائنات نے ان کو اس چیز سے جو نا اس چیز کی طرف وحی فرمائی کہ تم کیوں مذاق اڑاتے ہو۔ اور جو اللہ پاک نے یہاں پر پھر ان کی سختی کا یہاں پر ذکر فرما دیا کہ دیکھو تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح و نصیحت بھی تمہارے دلوں کے اوپر اثر نہیں کر رہی، اثر نہیں کر رہی۔ ذرا دیکھو تو صحیح نا کہ یہ طبیعتوں کے اوپر کیوں نہیں اثر کر رہی کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے۔ تو یہ دلوں کی سختی دیکھے، یہ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے، کہاں تک پہنچا دیتی ہے دلوں کی سختی۔ اور یہاں پر پھر آگے اس آیت سے پھر چند فائدے بھی ہمیں معلوم ہوئے، چند فائدے اس آیت سے، اس آیت سے فائدے۔ پہلا فائدہ کہ پتھروں میں بھی احساس اور شعور ہے، اگرچہ اس کو ہم محسوس نہیں کر جنا ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے مگر تم سمجھتے نہیں۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ قد کلو قد عالم صلاتہ و تسبیحہ، جس سے معلوم ہوا کہ ہر جانور وغیرہ اپنی نماز بھی ادا کرتے ہیں، ہر چیز، اور اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے، یعنی کہ ذو علیہ السلام کے فراق میں جیسے لکڑی روئی، لکڑی روئی، اور صحابہ کرام جو نہ نے اس کے رونے کی آواز کو سنا، ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑا، اور بکری جو نہ جو یہودی عورت نے جو بکری کا جو گوشت وہ بھون کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر زہر ملا کے کھلایا تھا، وہ زہر جو نا گوشت بولا، گوشت بولا۔ تو دیکھو ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اور پتھروں میں پہاڑ جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ حضور علیہ السلام کو سلام پیش کرتے تھے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضور کو سلام پیش کرتے تھے۔ تو یہاں فرمایا کہ دوسرا فائدہ، انسانوں کی طرح پتھر اور جانور بھی مختلف درجے رکھتے ہیں، اگرچہ ہر مخلوق تسبیح پڑھتی ہے مگر سبزے کی تسبیح جو نا وہ مختلف ہے، کہ جو سبزہ ہے اس کی تسبیح عذاب قبر میں کمی کا باعث ہے، اور پتھروں کی تسبیح جیسے کہ قرآن، مسلمان کا قرآن پڑھنا باعث ثواب ہے، نہ کہ کافر کا، نہ کہ کافر کا۔ اور تیسرا فائدہ ہے کہ مسلمانوں کی طرح کفار کے بھی مختلف درجے، جیسے مسلمانوں کے درجات ہیں اس طرح کفار کے بھی درجات ہیں، اسی لیے جہنم کے بھی مختلف درجے ہیں۔ ابو لہب، امیہ بن خلف،
اور ابو طالب ہر ایک کا جو جہنم کا درجہ وہ علیحدہ ہے۔ اور چوتھا فائدہ، جو شخص اللہ کی اطاعت نہ کرے وہ جانور تو کیا پتھر سے بھی بدتر ہے۔ اور پانچواں فائدہ کہ انسانی دل اگر درست رہے تو فرشتوں سے افضل ہے، فرشتوں سے افضل، اگر بگڑ جائے تو پتھروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ زبان اگر درست رہے تو زبان ہے، اگر زیادہ چلے تو یہ نقصان دیتی ہے، اگر ٹیڑھی ہو جائے تو زبان یعنی زبان کا فساد وہ سنبھالا نہیں جاتا۔ اور چھٹا فائدہ تھا کہ دل کی نرمی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو تمام نعمتوں کا حصول کا ذریعہ ہے۔ زمین کو جو ہل سے نرم کر کے بیج بوتے ہیں اور پانی سے نرم کر کے برتن بناتے ہیں، یعنی کہ مٹی سے، اور جس سے وہ محبوب کے پینے کے لائق وہ برتن بنتے ہیں، ایسے ہی انسانی دل اگر نرم ہو تو اس میں ایمان و عرفان وہ اترتا ہے، ایمان و عرفان کے باغ لگتے ہیں۔ اور اگر یہ سخت ہو جائے تو اس کے اندر جو ناسختی آ جاتی، کساوت آ جاتی ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ساتواں فائدہ، جیسے مٹی لوہا وغیرہ کو نرم کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی اس کو مل کر، کبھی پانی کے ذریعے نرم کیا جاتا ہے، کبھی آگ سے نرم ہوتی ہے۔ اسی طرح نرمی دل بھی کبھی مصیبتوں سے آتی ہے کہ دل جو نہ مصیبتوں کے اندر جا کے نرم ہوتے ہیں، کبھی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے نرم ہوتے ہیں۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کو یہ چاروں چیزیں دی گئی تھی مگر نرمی دل نصیب نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا خاص فضل شامل حال ان کے لیے نہیں تھا۔ اب اس کے اندر تفسیر صوفیہ کے ہر دل میں، تفسیر صوفیہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہر دل میں فطری طور پر خوف الہی ہے، اور شفقت اور خلق کا پانی ہر دل کے اندر موجود ہے، یعنی کہ ایک خوف الہی کا اور ایک شفقت خلق کا پانی، کہ مخلوق کے ساتھ محبت، نرمی، اس کا پانی ہر دل کے اندر موجود ہے۔ اور گناہ اور بے دینوں کی صحبت، یعنی کہ گناہ جس طبیعت کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے اور بے دینوں کے ساتھ صحبت جس دل کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے، صحبت یہ کیا کرتی ہے، یہ اس پانی کو خشک کرنے لگتی ہے۔ جب انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ یہ دونوں پانی، یعنی کہ خوف الہی کا پانی جو دل کے اندر ہے اور شفقت و محبت کا جو اللہ کی مخلوق کے لیے جو شفقت و محبت کا پانی ہے، یہ رفتہ رفتہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے کہ اس کا دل خشک اور کنکر کے پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ سختی قلب کی بھی 3 علامتیں ہیں: آنکھ کا خشک ہونا، یعنی کہ آنکھ سے خوف الہی سے آنسو نہ نکلنا، اور دینوی امیدوں کی زیادتی، دینوی امیدوں کی زیادتی اور حرص زیادہ رکھنا، اور زیادہ بولنا اور ہنسنا زیادہ، یہ دل کو سخت کرتا ہے، دل کو سخت کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور خوف الہی میں آنسو اور زیادہ ذکر اللہ کرنا دل کو نرم کرنے والی چیزیں ہیں۔ صوفی اکرم فرماتے ہیں اگر رحمت الہی کی امداد نہ کریں تو یہ نشانیاں دل کے اندر جو نا یہ سختی یہ بڑھتی چلی جاتی۔ اس لیے یہود نے انبیاء کرام سے کے معجزے دیکھ کر بھی ان کے دل اتنے سخت ہوئے کہ یہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ ان میں سے بھی کچھ لوگ ایمان یہود میں سے لے کے آئے مگر زیادہ تر ایمان نہیں لے آئے، کیونکہ قرآن کا واضح جو نا واضح ان کے اوپر اثر نہیں کر رہا، ان کی طبیعتوں پہ اثر نہیں کر رہا، کہ دل جو نا وہ بیمار ہو چکے، اتنے بیمار ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین کی دیکھو اس آیت کریمہ کے اندر دلوں کی نرمی کا ذکر فرمایا کہ سختی کا۔ تو اس لیے ہر انسان کو، میری بہنوں، ہر انسان کو اس بات کا خصوصی طور پہ دھیان کرنا چاہیے کہ اللہ سے ہمیشہ دلوں کی نرمی مانگو، اور اللہ کا ذکر ہی دلوں کو نرم کرتا ہے، کہ دلوں کی نرمی اپنے اندر، دلوں کی نرمی پیدا کرو۔ جو دل نرم ہوتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کی محبت اس دل کے اندر زیادہ اترتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے دلوں کو اہل اللہ کی صحبتوں میں لے جا کے نرم کریں، خشیت الہی سے رویا کریں، اللہ کی بارگاہ میں رویا کریں، تاکہ رونے سے دل نرم پڑتا ہے، خوف خدا دل کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہمارا آنا اور یہاں بیٹھ کے پڑھنا اور یہ ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما، اور اس قرآن مجید کی معرفت نور ہمیں ہماری نسلوں کو بھی عطا فرما مولا، اور
اس قرآن مجید کی برکات سے ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما، وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ و مولانا العظیم۔